وزیر تعلیم و محنت سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ کراچی سے دہشت اور وحشت گردی کا دور ختم ہوا، ورنہ اس شہر میں تو کوئی کام نہیں کر سکتا تھا، روز لوگ مارے جاتے تھے۔ سر یہ موقع کسی جماعت کو نہیں ملتا۔ انور نے کہا کہ انڈیا سے پیسے لیتے تھے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، ندیم نصرت کے تھرو انہوں نے کہا میں پیسے لیتا تھا، اور یہ بھی کہا کہ میں بتاؤں گا کہ پاکستان میں جو MQ بنی ہوئی اس کے کون کون سے لوگ اس کے اندر شامل ہیں۔ اتنے بڑے الزامات کے بعد بھی اگر کسی سیاسی جماعت کو اس ملک کے اندر سیاست کرنے کی اجازت ہے تو شکر ادا کرو۔ الطاف حسین کو لیڈر ماننا تو چھوڑ دیا ہے، اس کی سوچ بھی تو چھوڑو نا، اس کی نفرت انگیز سیاست بھی تو چھوڑو نا، باقی ساری چیزیں الطاف کو چھوڑ دیا، لیکن کریں گے وہی جو سکھا کے گیا ہے۔ اور سب سے بڑی اللہ کی مہربانی یہ ہے کہ MQ کی دہشت گردی، MQ کی دہشت اس شہر سے ختم ہوئی ہے، تو یہاں پر کچھ ترقیاتی کام ہونا شروع ہوئے ہیں، ورنہ یہ کسی کو کام کرنے دیتے تھے، یہ ٹھیکیداروں کو اٹھا لیتے تھے، یہ مزدوروں کو اٹھا لیتے تھے، یہ کام نہیں کرنے دیتے کسی کو۔ جب سے انہیں الطاف بھائی سے چھوڑنے کا انہوں نے ڈرامہ رچایا، تب سے اللہ کا شکر ہے کراچی شہر میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم بڑا چڑھا کر اور بھی کام کریں گے۔ یہ اس شہر میں رہنے والے ہمارے اردو بولنے والے بھائیوں کو ڈرا ڈرا کر سیاست کرتے رہے، تمہیں سندھی مار دیں گے، تمہیں پٹھان مار دیں گے، تمہیں پنجابی مار دیں گے، لڑا لڑا کے ڈرا ڈرا کے ان کو بیچاروں کو ایک طرف کرتے ہیں۔ ان کی سیاست ختم ہو جائے گی اس دن جس دن اس شہر کے لوگ اس نفرت سے، اس بغض سے، اس تعصب سے نکل آئیں گے۔ سندھ اسمبلی میں بجٹ 2020-21 پر جاری بحث میں حصہ لیتے ہوئے سعید غنی نے کہا کہ بڑی باتیں کرتے ہیں، وہ بتائیں کہ ان کے والد ذوالفقار مرزا نے قسمیں کھائیں، قرآن اٹھائے، مگر آج وہ جن کے ساتھ بیٹھے ہیں ان پر کیا کہا جائے۔ سر ان کے والد صاحب نے قرآن شریف پہ ہاتھ رکھ کے بہت ساری باتیں کی تھی، بہت ساری باتیں۔ سر کچھ باتیں ان کے اتحادیوں کے لیے بھی کی تھی، اور MQ کے لیے جو کچھ آپ کے والد محترم نے کہا اس کے بعد ان کے ساتھ بیٹھنا آپ کو زیب دیتا ہے۔ میں نے سر کبھی یہ نہیں کہا، میں نے کبھی نہیں کہا کہ میرے تن پر جو کپڑے ہیں، میرے بچے جو پہنتے ہیں وہ میری آصف زرداری کا دیا ہوا ہے یا بلال بھٹو زرداری کا دیا ہوا، میں نے کبھی نہیں کہا سر۔ ذوالفقار مرزا صاحب نے یہ کہا ہے، جس کے لیے آپ یہ کہو کہ اس کی بدولت تمہارے تن پر جو کپڑے ہیں وہ ہیں، اور پھر اس کے خلاف جو الفاظ جو باتیں آپ استعمال کرو، یہ آپ کا ظرف ہے سر۔ سر آپ پہ تو ریفرنس ہی بنا تھا جب آپ کو پکڑ لیا تھا، ابھی تک انتظار کر رہا ہوں، ابھی تک نہیں ہے، یہاں ضمانت بھی نہیں ہے میری معلومات کے مطابق، ہو سکتا کرائی ہو خفیہ طور پہ، پکڑتے نہیں ہیں۔ یہی تو ہمارا اعتراض ہے کہ یہ نیب کا ڈرامہ ہے، سر سے پیر تک کا ڈرامہ جو ہے، یہ ایک طرف کیوں ایسے بند ہے؟ یہ دیوار لگی ہوئی ادھر نہیں دیکھنا ہے، بس ادھر دیکھ رہا ہوں۔ موجودہ حکمران حکومت میں آنے سے قبل دعوے کرتے رہے کہ ہم جب حکومت میں آئیں گے تو چٹکی بجا کر سب ٹھیک کر لیں گے، اور آج صرف ان کے اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار دیکھیں تو ان پر کالک ملنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ یہ جتنے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں یہ سب کے سب صوبوں سے جاتے ہیں، صوبوں کے پیسے پہ وفاق پلتا ہے، وفاق کے پیسوں پہ صوبے نہیں پلتے ہیں۔ مضبوط صوبے مضبوط وفاق کی ضمانت ہیں، کمزور صوبے کمزور وفاق کی ضمانت ہیں۔ بجٹ سے پہلے اکنامک سروے آتا ہے، اس کو اٹھا کے لے لیں، ان کے بجٹ کے اپنے فگرز اٹھا کے لے کریں۔ سر مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ان کے اوپر کالک ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہی کاغذ، وہی الفاظ، وہی تعداد، وہی حروف جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، وہی ان کی اہلیت کو، ان کی قابلیت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ 25 مارچ کو ایک خط کے ذریعے یہ جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں، وفاقی حکومت نے ان کو روک دیا کہ آپ کے جو فیوچر کے آرڈرز ہیں وہ کینسل کر دیں، اس لیے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو یوٹیلائزیشن ہو رہی ہے وہ کم ہو گئی ہے فیول کی، لہذا آپ یہ روک دیجیے۔ اس کا اثر جو ہے وہ کہ الیکٹرک پہ پڑا ہے۔ ان کی فرنس آئل کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ 4000 ٹن روزانہ کی ہوتی ہے، اور 18000 ٹن کا ان کا اسٹاک ہوتا ہے، اور وہ اسٹاک بھی ختم ہو گیا، اور وہ 4000 ٹن جو ریکوائرڈ ان کو فرنس آئل ہے وہ بھی نہیں مل رہا، اور جو سوئی سدرن گیس کمپنی ان کو گیس دیتی تھی اس گیس کے اندر بھی انہوں نے کمی کر دی ہے۔ سعید غنی نے کہا کہ یلو اور ریڈ لائن منصوبے ایڈوانس اسٹیج پر ہیں۔ کراچی میں پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں جو ترقیاتی کام ہوئے ہیں ماضی میں کبھی نہیں ہوئے ہیں۔ سر یہ جتنے بڑے پروجیکٹس ہیں، یہ آپ کو پتا ہے، ان کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ صوبائی حکومت کے فورمز پہ ان کی اپروول صرف نہیں ہوتی ہے، وفاقی حکومت کے بھی بہت سارے فورم ہوتے ہیں جہاں سے ان کی منظوری ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے یلو لائن بھی کافی ایڈوانس اسٹیج پر ہے، ریڈ لائن بھی کافی ایڈوانس اسٹیج پر ہے، اور امید ہے کہ اگلے چند مہینوں میں، کچھ مہینوں میں، اسی فائنینشیل ایئر میں یہ دونوں منصوبے شروع ہو جائیں گے۔ اگر MQ یہ ایشو ریز کرتی ہے تب بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی ایشو ریز اور کرتا ہے تب بھی یہ ٹھیک ہے۔
ہم کسی ایسے شخص کے حقوق کے خلاف نہیں ہیں جو صوبہ سندھ کا باشندہ ہے. جو لوگ صوبہ سندھ کے رہائشی نہیں ہیں اور صرف صوبہ سندھ کا ڈومیسائل اس لیے بنواتے ہیں تاکہ صوبہ سندھ کے کوٹے پر ان کو ملازمتیں مل جائیں، سر یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور یہ سب کے ساتھ جاتی ہے. اس ہاؤس کے توسط سے چیف منسٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ پچھلے 40 45 50 برس کی تحقیقات کرائی جائے کہ کس کس شخص نے اس صوبے کا جعلی ڈومیسائل بنا کر اس صوبے کے جو جائز حقدار تھے ان کے حق پر ڈاکہ ڈالا.